अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इरशाद भट्टी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद मार्च नाकामी के बाद अब नई हिकमत अमली सामने आई, जिसका हमने कल भी जिक्र किया कि एक 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है जो 14 दिसंबर तक 2 मुतालबात सामने रखेगी स्टेक होल्डर्स के। अगर उन मुतालबात पर कोई पेशरफ नहीं होती तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी, उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक पर खुद पार्टी लब्बैक कहेगी? क्या पार्टी के अंदर यकसुई है इस हवाले से, और ऐसे ऐलानात पार्टी को एतमाद में लेकर किए जाते हैं? ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिन पर हमने आज डिस्कशन करनी है, क्योंकि ऐसी खबरें और ये तासुर वाज़े है इस्लामाबाद मार्च की नाकामी के बाद कि पार्टी के अंदर तकसीम दर तकसीम है और ख़वातीन डोमिनेंट होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब सिविल नाफरमानी की तहरीक, क्या इस पर पार्टी के कुछ रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो ऑप्शन एक सामने आया है, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या 2 मुतालबात नहीं माने जाते, सिविल नाफरमानी का ऑप्शन, बायकॉट मुहिम, इस पर पार्टी के अंदर क्या राय है? देखें, इस पे हम कल बात कर सके थे कि जी सिविल नाफरमानी का ऑप्शन जो है वो काबिल अमल होगा। मैंने कल भी इशारा दिया था कि उनकी पार्टी की ज़िम्मेदाराना लीडरशिप, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद मार्च के हवाले से भी इंगेज थी हुकूमत के साथ, और इस वक्त भी वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इस हवाले से अगर मुशावरत कर ली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, जो आप ऑप्शन बरूए कार लाना चाहते हैं वो किस हद तक काबिल अमल है कि दुनिया भर के अंदर जो पाकिस्तानी बैठे हैं उन्हें अपना ख़ानदान अजीज़ है, पाकिस्तान अजीज़ है, या किसी पोलिटिकल पार्टीज़ के मफादात, और जो लोग तरसीलात ज़र करते हैं, यहाँ पर लाखों पाकिस्तानी घराने मौजूद हैं जिनका सारा इन्हिसार उनकी उस आमदन से होता है। और बात यह कि जिस सिविल नाफरमानी को खान साहब बरूएकार लाना चाहते हैं वो ये तजर्बा पहले कर चुके हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब उन्होंने इसका ऐलान किया था तो उन्होंने बिजली का बिल फाड़ा था, लेकिन चंद ही रोज़ के बाद वो ये कह के ये इस ऑप्शन को उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जी इस सर्दी बहुत है, इसमें ठंडे पानी से मैं नहा नहीं सकता, और ये मजाक नहीं था। अपने घर का बिल जमा हुआ था, अपना घर का बिल जमा हुआ था। मेरा ख्याल पार्टी का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज भी डेमोक्रेसी का एक एसेट होती है। लेकिन पार्टी के अंदर से ये शिकवे शिकायत भी किए जा रहे हैं कि ऐसे ऐलानात हमें एक्स पर दिखाई देते हैं, उससे पहले हमें बिल्कुल इसका जरिया क्या है? अलीमा बीबी ने भी ये बात की है। वैसे तो उन्होंने ट्विटर अपने अकाउंट पे ये सारा बयान जारी कर दिया है, और जब तक किसी भी इशू पे, किसी भी ऑप्शन पर पार्टी यकसू और संजीदा नहीं होगी वो रिजल्ट से कभी नहीं दे पाते। देखें, बात यह कि ये जो इस्लामाबाद मार्च थी, पार्टी की लीडरशिप ने हुकूमत के साथ बैठ के निगोशिएट किया और एक मुकाम पर इत्तफाक राय हो गया, लेकिन एक खातून जो थी उसने कहा कि नहीं, मैंने तो चढ़ाई करनी है, और अब वो ये कहती नजर आ रही है कि जी मैं तो वहां पर अकेली रह गई थी, बाकी सारे दौड़ गए थे। तो बात यह कि कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से कोई अकेला खड़ा रह जाए। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पार्टी के अंदर एक बुरानी कैफियत है, और पार्टी के जिम्मेदार लीडर ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस सूरत हाल के अंदर सिविल नाफरमानी का जो ऑप्शन है ये हमें फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसानदेह हो सकता है। तो लिहाजा इस इम्कान को अभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो जो 14 दिसंबर की डेट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 13 तारीख को पिशावर के अंदर एक बड़ा इज्तिमा रखा है, उस इज्तिमा में फाइनल ऐलान होगा। और क्या इस सिविल नाफरमानी की तहरीक के खुद पख्तूनख्वा की हुकूमत पर असरात नहीं होंगे? वो भी एक हुकूमत है, हुकूमत को अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो अपने मामलात कैसे चलाएंगे? मैं समझता हूँ कि ये किसी भी पार्टी का इख्तियार है कि वो मुमकिन ऑप्शन बरूएकार लाए, लेकिन लीडरशिप वही कारगर होती है जो दूरअंदेश हो और जिसे यही ना पता हो कि उसके इस इक़दाम के नतीजे में उसकी पार्टी पे को फायदा होगा या नुकसान होगा। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो 26 नवंबर का इक़दाम है उससे हुकूमत को तो रिलीफ मिल गई, लेकिन फंड्स वो खुद गए और पार्टी एक बुरानी और हजानी कैफियत से दो चार है, उससे निकल नहीं पाई। और इस ऑप्शन को भी मैं यही समझता हूँ कि उस नफ्सियाती कैफियत से निकलने के लिए इस इक़दाम का ऐलान किया गया। ठीक है, तो आपका ये मानना है कि 26 नवंबर का जो सदमा है उस सियासी सदमे से भी अभी पीटीआई बाहर नहीं निकल पाई है। लेकिन डॉक्टर साहब, दूरअंदेशी का सवाल किया जा रहा है कि एक लीडर दूरअंदेश होता है और उसी को मद्देनजर रखते हुए फैसले करता है। अगर रुकने पार्लियामेंट सिविल नाफरमानी करते हैं तो वो तो वैसे ही नाअहल हो जाएंगे। क्या इस बात का इदराक नहीं है बानी? पहली तो बात यह है कि अगर पार्लियामेंटेरियन करता है तो वो नाअहल हो जाता है। आइन में कोई ऐसी बात नहीं है, ये इस तरह नहीं हो सकता। उसका एक
لیگل پروسیجر آپ اگر فالو کرنا چاہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت میرے نزدیک سول ڈس اوبیڈینس ایک نان سٹارٹر ہے, بے معنی حیثیت رکھتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو 24 سے 26 تک کا جو پروٹیسٹ تھا اس کے کیا نتائج حاصل ہوئے, اس میں کیا مشکلات پیش آئیں, کیا وجہ تھی کہ الٹیمیٹلی اسٹیٹ نے اپنے جبر سے ان کو بھگا دیا. تو اسٹیٹ کا جبر تو اپنی جگہ موجود آئندہ بھی رہے گا. اچھا, پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے, اس کو تجزیہ کریں. یہ بات کہ 14 تاریخ تک وہ 2 مطالبات نہ منظور ہوئے تو یہ ہوگا. بات یہ ہے کہ معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ 14 تاریخ تک تو کوئی معاملات طے نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا, معاملات مشکلات اتنی زیادہ ہیں اس کے اندر, لہذا اس کے بعد ان کو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں جو کچھ کیا گیا ہے اس کی روشنی میں پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, پہلے پارٹی میں تو ڈسکس کر لیں نا ایگزیکٹلی کہ سول ڈس اوبیڈینس کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی تو بتا دینا کہ سول ڈس اوبیڈینس کے ان کے نزدیک معنی کیا ہیں. جو بھی یہ پیغام عمران خان سے لے کے آ رہا ہے وہ یہ بتا دے کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں. اور تاریخی تجربہ یہ ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس جو ہوتی ہے وہ ایک بڑی عوامی تحریک کی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. آپ اپنی تحریک کو سول ڈس اوبیڈینس سے سٹارٹ نہیں کرتے, بلکہ آپ پہلے ہڑتالیں کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں. یہ یوزلی آخری کارڈ ہوتا ہے کھیلنے. یہ جب پورا ملک آپ موبلائز کر لیتے ہیں حکومت کے خلاف, اس کے بعد پھر آپ آخر میں جا کے کہتے ہیں جی اب ہم یہ کام نہیں کریں گے, بائیک آؤٹ کریں گے, گورنمنٹ کو ٹوٹلی ہم آئسولیٹ کر دیں گے اور سول ڈس اوبیڈینس ہوگی. تو وہ آخری سٹیج ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ صرف بیان دینے سے اور باتیں کرنے سے بات نہیں ہوگی, تھوڑی سی دانش مندی کا, تھوڑا سا خان صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں کہ اس کی تو پارٹی کے اندر سے سپورٹ نہیں ہوگی؟ دیکھیں خان صاحب کو ہر چیز کا ادراک نہیں ہو سکتا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آئسولیشن کے کیا نتائج ہوتے ہیں. آپ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کا, اور حکومت اور عدالتیں بھی شاید ان کی کوئی مدد نہیں کر رہی کیونکہ کیسز ان پہ اتنے بنا دیے گئے ہیں. ابھی یعنی 24-26 والا جو ہوا ہے اس میں بھی 14 کیسز صرف اسلام آباد میں ان کے خلاف درج ہو گئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ملنے جاتے ہیں ان سے ان کی بہنیں ہیں, اور کتنے ملنے جاتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے نا. قیادت ملنے جاتی ہے, وہ زمینی حقائق سے آگاہ نہیں کرتے. آپ بتائیے نا کہ ہفتے میں کتنے ان سے انٹریکشن ہوتا ہے. ہفتے میں 2 یا 3 دن کا موقع ملتا ہے جس میں کچھ لوگ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب بندہ باہر ہوتا ہے تو اس کو اور بڑے ذرائع ہوتے ہیں انفارمیشن کے. تو اس طریقے سے وہ ہے. پھر جیسے میں نے کل کہا ہے کہ جب آپ اتنا عرصہ جیل میں ہوں تو پھر آپ میں غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے, ناراضگی اور بھی بڑھ جاتی ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی آپ اس قسم کی ایشوز کھڑے کرتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے, کیا نہیں کہی ہے, اور کس کی بات پہ یقین کریں نا. دیکھیں نا کہ آپ نے کہا کئی لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں, کچھ لوگ جاتے ہیں جو ہیں. اب کس کی بات پہ ہم یقین کریں؟ یا تو پارٹی کی ہائرارکی کو چینج کر دیں, جن کی باتوں سے, جن کے ذریعے ہمیں پیغامات آ رہے ہیں ان بیبیوں کو پارٹی دے دیں تاکہ وہی خاندانی پارٹی بن جائے. یہ بھی پی ایم ایل این اور پی 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 کی طرح ایک پارٹی بن جائے. اور اگر پارٹی اپنی جگہ موجود ہے, جو پارٹی کی اصل ہائرارکی اس وقت ہے جو باہر کام کر رہی ہے, اس کے ذریعے آپ آپریٹ کریں. یہ جو ہے نا اس قسم کا سلسلہ, میرا خیال ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اور حکومت کو ایک اچھا اور موقع ملے گا کہ وہ اپنے جبر کے ذریعے اس پارٹی کو مزید نقصان پہنچے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جبر کو بھی آپ نے فیس کرنا ہے. جبر سے آپ کس طرح, اسٹیٹ کے جبر سے آپ کس طرح مقابلہ کریں گے. یہ 26 تاریخ کی رات کو جو کچھ ہوا ہے وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے فیصلوں سے پارٹی کو نقصان ہوگا اور ان کے مشکلات مزید بڑھیں گے. لیکن ابھی 14 دسمبر میں وقت ہے. بھٹی صاحب, تب تک جو 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے, کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اس میں؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے. کل بھی سب نے سراہا کہ چلو ایٹ لیسٹ مذاکرات کی بات تو کر رہے ہیں نا, ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, لیکن ساتھ ہی سول نافرمانی کی بات بھی کر رہے ہیں. تو کون ایسے فیصلے کروا رہا ہے, کس کے مشوروں پر, کس بنیاد پر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا ابھی جب ڈسکشن ہو رہی تھی، بلکہ ہر روز ہی یہ سوچتا ہوں کہ کیا حسین اتفاق ہے ویسے عمران خان کے بیان اور عمران خان کی تصویر پر پابندی ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر، مگر ہم روز ہر پروگرام میں عمران خان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا حسین اتفاق ہے کہ ہمارے پردھان منتری شہباز شریف اور مکھ منتری مریم نواز ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، فتنہ ہیں، تخریب کار ہیں، ان کو کچل دینا چاہیے، اور ہم ہر روز پی ٹی آئی کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ہمارا پروگرام عمران خان اور پی ٹی آئی کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور کیا حسین اتفاق ہے کہ جس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا، ویسے بظاہر چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس کے ایونٹ بہت بڑا ہے۔ ایک مہذب اور غیر مہذب ملک میں فرق ظاہر کرتا ہے یہ واقعہ کہ لندن پولیس نے جسٹس قاضی کا جو حملہ کیس تھا وہ بند کر دیا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ثبوت ناکافی ہیں۔ اور ہمارے ہاں ادھر جو بڑک باز حکومت تھی جس کا کام ہے صبح سے شام تک آگ اگلنا اور لوگوں کو مارنا، انہوں نے شناختی کارڈ بھی منسوخ کر دیے، کرنے تک پہنچ گئے، پاسپورٹ بھی منسوخ کرنے تک پہنچ گئے، پی ایس ایل یعنی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے تک پہنچ گئے، اور پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی، اور اتنی بڑکیں کہ کمال کہ زمین اسمان ایک کر دیا۔ اب محسن نقوی صاحب جائیں نا ذرا لندن پولیس کو جا کے ثبوت دیں یا معافی مانگے اس قوم پوری سے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے۔ بھٹی صاحب آپ میرے سوال پر آ جائیں نا پلیز، میں اپنے سوال کا جواب چاہتی ہوں۔ اب آ جائیں جی آپ کے سوال پر، اب آپ کے سوال پر آ جائیں۔ مجھے پتا تھا کہ آپ نے درمیان میں، مہربانی آپ نے یہ 3 بھی سن لی ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ آپ نے درمیان میں کہنا ہے، میرے سوال پہ آ جائیں۔ میرے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں نا آپ۔ جو گھسا پٹا سا ہم سوال وہی ہے جو گھسا پٹا سا 1940 سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی یہ مہنگائی پہ بات کر لیں، غربت پہ بات کر لیں، بے روزگاری پہ بات کر لیں، مولانا بھی ناراض ہیں اس پہ بات کر لیں۔ بھٹی صاحب غالباً کل آپ پروگرام میں نہیں تھے، کل ہم نے ان تمام ایشوز پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ پنجاب کابینہ نے جو فیصلے کیے ہیں اس پر بھی ہم نے بات کی، مولانا کو بھی ڈسکس کیا، لیکن کل انفارچونیٹلی آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ آج آپ ہیں تو میں آپ کی جو قیمتی رائے ہے پی ٹی آئی پر صرف وہ جاننا چاہتی ہوں۔ میری قیمتی رائے پی ٹی آئی پہ آپ جاننا چاہتی ہیں؟ یہ قیمتی رائے میں بچپن سے دیتا آیا ہوں، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو یہی رائے لیتے آ رہے ہیں۔ چلو ہم نے ابھی سنا ہے نا آپ کو، اتنے پرانے نہیں ہیں ہم۔ میری رائے جو قیمتی رائے ہے، میں آپ اور سلمان غنی صاحب دونوں قبل از مسیح کے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ اس وقت بھی آپ نے، سلمان غنی صاحب نے جو طوفان نوح ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کو لے آنا تھا، یہ شکر ہے کہ آپ نے وہ ٹاپک نہیں چھیڑا۔ تو اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ میری رائے پہلے قیمتی رائے لے لیں، اور وہ قیمتی رائے یہ ہے کہ سول نافرمانی کی کال نہ دیں، کیونکہ بہت مسائل ہیں، بہت کم چانسز ہیں کامیابی کے، اور آپ کی کے پی حکومت بھی ہے وہ ایک کمپرومائزڈ پوزیشن پہ پہنچ جائے گی، اور آپ کی پارٹی بروٹس رانگ نمبروں اور بزدلوں پر بھری ہوئی ہے، انڈر پریشر ہے، لہٰذا وہ نہ دیں۔ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلو، ابھی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کو کوئی بتاتا کیوں نہیں ہے، عمران خان کو کوئی پتہ کیوں نہیں ہے۔ اب 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی یہ 16-17 مہینے ہو گئے عمران خان کو جیل میں، کوئی ایک پارٹی اجلاس ایسا نہیں جس میں عمران خان بھی شریک ہوئے ہوں۔ تو مشاورت تو ختم ہو گئی، پارٹی کا فیصلہ تو ختم ہو گیا، اور پارٹی جو 3-4 دھڑوں میں ہے وہ جو فیصلہ کرتی ہے وہ پھر عمران خان کے پاس جاتے ہیں۔ اور جب یہ ابھی جی ایچ کیو حملہ کیس تھا، اس میں پہلی دفعہ کوئی 12 مہینے کے بعد، کوئی 14 مہینے کے بعد، کوئی 10 مہینے کے بعد عمران خان سے مل رہے تھے، پہلی دفعہ کارکن تھے، اور عجیب و غریب روح پرور منظر تھے جو سنا گیا ہے کہ زرتاج گل رو رہی تھیں، مسرت جمشید چیمہ رو رہی تھیں، کارکن رو رہے تھے، عمران خان ان کو خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم ذہنی طور پہ جو ہارتا ہے وہ ہار جاتا ہے، ہم نے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھو میں کھڑا ہوں، تم لوگوں نے بھی کھڑا ہونا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ عمران خان کو تسلیاں دیتے، وہ عمران خان ان کو دے رہے تھے۔ تو اس روح پرور منظر میں عمران خان نے اپنے، اس وقت سارے موجود تھے تقریباً، عثمان ڈار تک، واسق قیوم تک، صداقت عباسی تک، اور آگے بشارت راجہ تک، اور تمام کے تمام تقریباً موجود تھے، عمر ایوب بھی تھے، شیخ رشید بھی تھے، فواد چودھری بھی تھے، سارے۔ تو اس میں عمران خان نے کہا کہ ہمیں سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنی چاہیے۔ تو ساروں نے کہا کہ اس سے کمال کا فیصلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، آپ اندازہ کریں،
ویسے تو ہمارے ہاں سیاست ایسی ہے کہ پارٹی پیپلز پارٹی سے مطلب ہے آصف زرداری اور بلاول بھٹو، وہ جو فیصلہ کر لیں وہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نون سے مطلب ہے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، تو جو فیصلہ کر لیں وہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور 90% ان بڑے جو پارٹی کے ہیں ان کے فیصلے پارٹی تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ تو عمران خان نے اس وقت کہا، تو ہاں ایک نے اتنا کہا کہ پہلے مرحلے میں آپ بجلی کے بل کی نافرمانی کریں کیونکہ گیس سیکنڈ مرحلے میں کریں، اچھا، اور جو مین فوکس تھا وہ تھا اوورسیز پاکستانیوں کے ڈالر بھجوانے پر۔ آپ کو پتا ہوگا کہ باہر پاکستان میں برکت کے لیے، برکت کے طور پہ نون اور پیپلز پارٹی کہیں کہیں ہے، باقی زیادہ تر تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور باہر کے لوگ زیادہ غم و غصے میں ہیں جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے۔ تو عمران خان کی کال ہوگی، آخری بات عمران خان نے اگر کال دے دی تو وہ مانی جائے گی۔ پارٹی ساری عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے، اوپر عمران خان، نیچے پارٹی کارکن ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، درمیان میں مسنگ ایلیمنٹس ہیں، اور وہ فرق کوئی نہیں پڑتا۔ ابھی کہا گیا رسول بخش رئی صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی میں۔ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ سول نافرمانی کی تحریک یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا یا نہیں، لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ یہ قابل عمل ہوگی یا نہیں، کیونکہ پارٹی کے اندر سے اس کو اس انداز میں سپورٹ مل پائے گی یا نہیں، کیونکہ اعلیٰ ترین قیادت جو ہے وہ اس پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جا کے ملیں اڈیالہ اور بات چیت کریں کہ وہ اس قسم کے جو ہے حکمت عملی اس پر نظر ثانی کریں۔ کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں، ابھی تک تو کوئی واضح نہیں ہے کہ جب سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں عمران خان یا پارٹی کے رہنما، تو ان کا مطلب کیا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ وہ تو نافرمانی نہیں ہوتی، وہ تو احتجاج ہوتا ہے، جلسہ جلوس ہوتا ہے۔ وہ کیا یہ کہیں گے لوگوں کو کہ بجلی کے بل نہ بھرو، ان کے میٹر کٹ جائیں گے؟ اور کتنا لوگ کریں گے کہ لوگ پارٹی کو ووٹ کچھ دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارٹی جس طرح سے کہے گی وہ اس طرح سے کریں گے۔ اور سول نافرمانی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ جی آپ ٹیکسز نہ دیں، اگر آپ ٹیکسز نہیں دیتے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، ہر ایک آدمی کو علیحدہ سے بھگتنے پڑیں گے۔ پارٹی آ کے کہاں ان کا مداوع کر سکے گی، کس عدالت میں جائے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ 3 چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام ہے، اور سول نافرمانی کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے، لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اور یہ تاریخیں کہاں کہاں چلی ہیں اور کیوں کر کامیاب ہوئی ہیں۔ اگر کہیں پہ کامیاب ہوئی ہیں تو صرف اس بنیاد پہ ہوئی ہیں کہ وہ عدم تشدد کے فلسفے پر یقین رکھتے تھے، وہ کارکن بھی اور رہنما بھی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سول نافرمانی کے لیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز کے بارے میں سول نافرمانی آپ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ اس کے نتائج کے لیے کہ آپ تیار ہوں گے۔ تو پاکستان کے سماج کو دیکھنا ہوگا، پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھنا ہوگا، اور اس خطے میں جس طریقے سے جلسے جلوس ہوتے ہیں، کارکن باہر نکلتے ہیں، پولیس کے اوپر پتھراؤ کرتے ہیں، پولیس گولیاں چلاتی ہے، تو ہمارا معاشرے کی ساخت اور ہماری سیاسی روایت ایسی نہیں ہے کہ جسے آپ عدم تشدد کی روایت کہہ سکیں۔ تو سول نافرمانی کا مطلب میرے خیال میں جو ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے، جو پاکستان میں ممکن ہے، وہ صرف اس حد تک ہے کہ جی آپ احتجاج کریں، آپ جلسے جلوس نکالیں، لیکن عملی طور پر آپ کیا کر سکیں گے یہ بالکل محدود ہوگا۔ ہاں ایک جگہ ہے جہاں پہ کہ اس کا مظاہرہ عملی طور پر کر سکتے ہیں کہ ساری خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہے کہ ہم پاکستان کے کسی قانون کو نہیں مان رہے، ہم ہر قانون کی خلاف ورزی کریں گے، تو اس کے پھر نتائج آپ کو پتہ ہے کہ آؤں گے آئین کے مطابق، کہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آئین کے مطابق ایک حکومت کام کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، تو اس میں پھر گورنر وہاں پہ لگ جائے گا جس کی تیاریاں پہلے کی جا چکی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل ایک ایسا مذاق ہے سیاسی جو پاکستان میں کبھی کرنا نہیں چاہیے، اور اگر وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو صرف یہی ہے کہ کوئی ایسا ایک طریقہ ہو کہ جس سے کہ جو سیاسی درجہ حرارت جس حد تک انہوں نے رکھا ہوا ہے اس میں کہیں کمی نہ آئے، اور یہ تاثر پیدا نہ ہو جائے کہ تحریک انصاف مکمل طور پر خاموش ہو کے ایک کونے میں بیٹھ گئی ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی مذاق ہوگا، کیونکہ اس قسم کے اگر اعلانات پر عمل درآمد کیا جائے نہ صرف پارٹی کی مشکلات بڑھیں گی بلکہ عام آدمی کی زندگی بھی مشکل ہوتی جائے گی. جیسا کہ ابھی بھٹی صاحب نے کہا کہ ہم کیوں ڈسکس کرتے ہیں انہیں، کیونکہ ان کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس سے عام آدمی بھی افیکٹ ہوتا ہے، ملک پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. وہ کال دے دیتے ہیں تو عام آدمی کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کے فیصلے ڈسکس کرنا پڑتے ہیں. ہمیں خیر پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، پی ٹی آئی نے ایک 5 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے. اس پر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں، پی ٹی آئی سیاسی گفتگو کرنا چاہے تو ہم تیار ہیں. تو کیا واقعی حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے؟ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، اگر پی ٹی آئی سیاسی گفتگو کرنا چاہتی ہے تو کرے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن رانا ثناءاللہ کی یہ رائے، کیا اس کو پارٹی کی رائے سمجھا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب، پارٹی میں جو دیگر لوگ ہیں، اسپیشلی وزیراعظم صاحب، سی ایم پنجاب کو دیکھ لیں اور دیگر اہم رہنما پارٹی کے، وہ پی ٹی آئی کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، وہ تو اس کو انتہا پسند اور دہشت گرد جماعت قرار دے رہے ہیں. تو کون سی سوچ غالب آپ کو دکھائی دے رہی ہے پارٹی؟ دیکھیں، جب آپ رانا ثناءاللہ کچھ بات کرتے ہیں تو صرف وہ پرائم منسٹر کے پولیٹیکل افیئرز کے مشیر نہیں، وہ پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں. اچھا. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں نواز شریف کے زیادہ قریب ہے تو اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں، اور وہ بات ہمیشہ پولیٹیکل کرتے ہیں. دیکھیں، رانا ثناءاللہ خود ایک بڑی مشکل صورتحال سے گزر کر یہاں تک آئے ہیں. انہوں نے بھی صعوبتیں برداشت کی ہیں، ان کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات ہوتے رہے ہیں، اور انہوں نے اس صورتحال کے اندر ایک میچورٹی کا ثبوت دیا ہے. اور بات یہ کہ جو سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ ہمیشہ ڈائیلاگ کے ساتھ ممکن ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ایک دوسرے کو مخاطب تو مذاکرات کے لیے کرتی نظر آتی ہیں، لیکن زیادہ وہ ان کا دیکھنے کا وہ تیسری پارٹی کی طرف ہے. ماضی کے اندر تیسری پارٹی کا ایک رول رہا ہے مذاکراتی عمل پہ کہ وہ بٹھاتے بھی ہیں، بات کو آگے چلاتے بھی ہیں، لیکن وہ ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب جس نے بھی بات کرنی ہے وہ حکومت کے ذریعے کرے. اور کیا اس وقت دیکھیں، کل بھی ہم نے کہا کہ اگر انہوں نے ایک طرف سول نافرمانی کی بات کی ہے تو دوسری طرف ایک کمیٹی بنائی ہے، اور کمیٹی کے اندر بھی ان کی سینئر لیڈرشپ موجود ہے، اور ان میں 3 وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے 24 نومبر کی کال پہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. تو وہ کمیٹی بتا رہی ہے کہ وہ سنجیدہ ہے. میرا خیال میں اگر رانا ثناءاللہ نے یہ بات کی ہے تو پھر رانا صاحب کو چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ڈسکس کریں، نواز شریف صاحب سے بھی ڈسکس کریں، اس کے جواب میں وہ بھی سنجیدگی طاری کریں اور وہ بھی ایک کمیٹی بنا دیں. دیکھیں، جس جگہ پہ ہم یہ پھنس چکے ہیں کہ تناؤ ہے، ٹکراؤ ہے، جمود ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک جو مفاہمت کا کارڈ ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. بات یہ کہ ہر مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ چڑھائی کر دیں، آپ پاکستان کی ریاست کو ٹارگٹ کر لیں، آپ یہ سول نافرمانی کی موومنٹ کی بات کریں، لانگ مارچ کر لیں، دھرنا کر لیں. یہ آپشن ضرور ہے، لیکن بات یہ کہ جب آپ نے کسی مسئلے کا حل نکالنا ہوگا اس میں آپ کو بیٹھنا ہوگا. وہ کسی نے کہا تھا کہ زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے. آج پاکستان پھنسا نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر پاکستان کے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو دوسری طرف آپ سیاسی حوالے سے ایک تناؤ کے سے دو چار ہیں. یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، اس تضاد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور بات یہ کہ اگر خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے تو کمیٹی ان کے میچور لوگوں پہ مشتمل ہے، اس کا فائدہ حکومت کو اٹھانا چاہیے. فائدہ حکومت کو اٹھانا چاہیے، اور مذاکرات کے لیے جو ماحول فراہم کرنا ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ حکومت کوئی سنجیدہ ہوگی اس معاملے پر؟ دیکھیے، موجودہ جو کرائسس ہے پاکستان کے اندر اور جو سیاسی انتشار اور تنازع ہے، اس کا جو حل کا بہترین راستہ تو ایک ہی ہے، اور وہ مذاکرات ہیں. کہ مذاکرات کے ذریعے، اور مذاکرات اس نیت سے ہوں کہ کوئی راستہ نکالنا ہے. مذاکرات برائے مذاکرات نہیں، بلکہ مقصد ہے کہ آپ نے کوئی ایسا حل نکالنا ہے جس میں کہ پولیٹیکل فورسز کے اندر کانفلکٹ کم ہو. تو لہٰذا اگر پی ٹی آئی نے کمیٹی بنائی ہے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو پی ٹی آئی پولیٹیکل فورسز سے بات کرنے کے حق میں نظر نہیں آتی تھی. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے.
اور لیکن پی ایم ایل این میں بھی اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے جیسا اب ہمیں نظر آ رہا ہے. البتہ اس وقت ماحول ڈائلاگ کا نہیں ہے, اور ڈائلاگ کا ماحول کریٹ کرنے میں جو برسر اقتدار حلقے ہوتے ہیں ان کا کردار زیادہ اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں سائڈ کا ہوتا ہے لیکن اس کا زیادہ ہوتا ہے. تو اگر یہ واقعی حکومت سیریس ہے, ہمیں نہیں معلوم حکومت کس حد تک سیریس ہے. اگر حکومت سیریس ہے تو سب سے پہلے تو بیان بازیاں بند کی جائیں, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, لیکن حکومت کی طرف سے, کیونکہ حکومت کو میڈیا کی ایکسیس زیادہ ہوتی ہے, جو بھی سرکاری بندہ اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ لائیو کوریج مل جاتا ہے اس کی پریس کانفرنس کا. تو یہ جو بیان بازیاں ہیں, گفتگو ہے سرکاری سطح پہ, اس کو ٹون ڈاؤن کر دینا چاہیے. اس سے اندازہ ہوگا کہ واقعی حکومت ایک جیسچر دے رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی ہے یا جو مقدمے کو تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو ذرا سلو ڈاؤن کر دیں کچھ دیر کے لیے, اور پھر دیکھیں کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اوکے نہیں کرے گی ہماری حکومت ڈائلاگ نہیں کر سکتی, جو اس وقت پاکستان کی پولیٹکس کی صورتحال ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, ورنہ یہی جھگڑا چلتا رہے گا. پی ٹی آئی کچھ پروٹیسٹ کر دے گی, ادھر سے ڈنڈا چل جائے گا, لیکن اس سے معاملے حل نہیں ہوں گے. اور اس میں نقصان حکومت کا بھی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت سچ کو نہیں مانتی. مثلا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ قیمتیں کم ترین سطح پر آ گئی. پتہ نہیں وہ کون سا بازار ہے جس میں کم ترین سطح پر ہمیں چیزیں ملتی ہیں. ہمیں اس بازار کا ایڈریس دے دیں تاکہ ہم لوگ بھی وہاں سے جا کے چیزیں خرید لیا کریں. کون سی چیز ہے جس کی قیمت جو ہوئی ہے, صابن لے لیں, کپڑے لے لیں, کیا چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ زندگی عام آدمی کے لیے گزارنی اتنی مشکل. اگر پاکستان میں فلنتھراپی والنٹری ورک نہ ہو رہا ہوتا غیر سرکاری سطح پر, تو یہاں پہ آپ دیکھتے لوگ سڑکوں کو آگ لگا دیتے, جینا مشکل ہو جاتا. جینا مشکل, ابھی بھی جینا دوبھر ہوا ہوا ہے. لیکن اب مشکلات ہیں, تو ان مشکلات کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ گفت و شنید کریں. آپ کے فائنانس منسٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی اچھی خبریں ہمیں سناتے ہیں, لیکن ان کو یہ چاہیے کہ وہ حکومت سے کہیں کہ اپرچونٹی ہے, ٹرائی کر لو, ہو سکتا ہے کامیابی نہ ہو. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کامیاب ہوں گے, لیکن ایک کوشش تو کی جائے نا, ایک اٹیمپٹ کریں, کیونکہ آپ کی اقتصادیات بہتر ہو ہی نہیں سکتی جب تک ملک کے اندر یہ انتشار کو آپ کنٹرول نہیں کرتے. تو جیسا کہ کہا گیا کہ اگر پی ٹی آئی نے سنجیدگی دکھا دی ہے اور ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں سنجیدہ لوگ شامل ہیں, تو حکومت کو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. تو بھٹی صاحب, حکومت فائدہ اٹھانے کے مود میں ہے, ڈیڈ لاک ختم ہو سکے گا؟ بہت مزے کا شعر سنایا سلمان غنی صاحب نے, وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے. واہ, میرا دل تیری محبت کے لیے ہے مگر یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے. زبردست. اب تو حکومت کہہ رہی ہے کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اور سلمان غنی صاحب, محبت اب نہیں ہوگی, اسٹوڈنٹ لائف والے شعر سنا رہے ہیں آپ, گزر جائیں گے جب یہ دن. کالج میں تقریر کرتے صاحب یہ اسٹوڈنٹ لائف والے شعر ہیں جو اس زمانے میں آپ لکھتے تھے. شکر ہے آپ نے ٹرک کے پیچھے والا نہیں کہہ دیا, پپو یار تنگ نہ کر. لیکن وہ ہے نا, تم کو یہ شعر آپ کی نظر ہے سلمان غنی صاحب, تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ, مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے. زبردست. اور یہ شعر بھی جان ایلیا کا ایک بڑا فیورٹ, کہ مجھے اب تم سے ڈر لگنے لگا ہے, تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ لیکن یہاں جو نفرتیں ہیں یہ محبت میں بدلیں گی بھٹی صاحب کے نہیں. چھوٹو محبت علی آؤ گے چلیے. تو اب جی آ جائیے سوال کے جواب پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہم مس کر رہے ہیں یا شاید حکومت کو بتانے کی ضرورت ہے. پہلا کہ 26 نومبر کو جو کچھ گولیاں چلیں یا لوگ مرے, ان کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے حامی بھری ہے, نمبر 1. نمبر 2, کمیٹی بھی بنا دی ہے اور کمیٹی بڑے معتدل لوگوں پر ہے. نمبر 3, اس کمیٹی میں اور ان مطالبات میں الیکشن دھاندلی نہیں ہے, الیکشن دھاندلی تحقیقات نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ حکومت کو مان کر پاکستان تحریک انصاف نے پہلی دفعہ اس الیکشن
मैंडेट पे जो काबिज है हुकूमत उसको मानकर और हुकूमती मैंडेट को मानकर 2 मुतालबे रखे हैं, और वो क्या हैं? सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन। अब मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को माना है, पहली दफा मानकर, एक फरीक मानकर उनके साथ बैठने की कोशिश की है, 26 नवंबर के फौरन बाद की है, कमेटी बना दी है, तो लिहाजा बड़ा गोल्डन चांस है। मुज़ाकरात करने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि दोनों ये जो सियासी कैदी रिहा कर दें और ये जुडिशल कमीशन बन जाए या ये हो जाए, लेकिन बातचीत तो होनी चाहिए, बैठें तो सही, और बातचीत शुरू तो होनी चाहिए। तो लेकिन हुकूमत बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, हुकूमत बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। पहली बात कि जो ही उधर वो बनी है कमेटी, अभी तक आपको कोई नजर आया कि कोई वजीर आजम या कोई इजलास हुआ हो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग का? मौलाना नाराज हुए तो सारों ने भागे भागे गए, हजूर आपको नाराज नहीं होने देंगे, आप हमारे बिलावल पहुंच गए, शहबाज शरीफ का बयान आ गया, उधर से आसिफ अली जरदारी का टेलीफोन आ गया, लेकिन इधर कुछ भी नहीं। दूसरी बात, हुकूमत बेनिफिशरी है इस लड़ाई की जिसको आप और मैं चाहते हैं कि खत्म हो। हुकूमत चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम चलता रहे। और तीसरी बात, हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है देने लेने के लिए। और चौथी बात, हुकूमत की ख्वाहिश है मुज़ाकरात करना नहीं, बातचीत करना नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस देना नहीं। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इमरान खान कम अज कम अगले 5 साल जेल में रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे और इसका नामो निशान ना रहे। और आखिरी बात, राना सनाउल्लाह और चंद दूसरे लोग जो अकल की बात करते हैं या पॉलिटिकल बात करते हैं, इनके पास हतमी फैसले का इख्तियार नहीं है। हतमी फैसले का इख्तियार है नवाज शरीफ और मरियम नवाज के पास, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के पास। इनके अभी तक इन 4-5 के इंतकाम की आग नहीं बुझी, अभी इनके इंतकाम का सूरज सवा नेज़े पे है। लिहाजा हुकूमत बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, हुकूमत ने मुज़ाकरात बिल्कुल भी नहीं करने, ये डुगडुगी बजाते हैं, एक धमकी देता है, मुज़ाकरात है, तो आपको लग रहा है हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है और मुज़ाकरात के इम्कानात को आप मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन रसूल बख्श साहब, अभी जैसे कहा गया कि इख्तियार नवाज शरीफ साहब के पास है, बड़े अरसे से वो खामोश हैं और वसी सियासी तजुर्बा रखते हैं, ऐसे हालात में उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अभी कहा गया कि अगर राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं तो समझा जाए कि पीछे नवाज शरीफ साहब हैं। देखिए, आखिर ये जो पुरस्रार खामोशी है और जिसको तोड़ने के कई बार दावे भी हो चुके हैं कि बस आइंदा हफ्ते, आइंदा महीने और इस गर्मियों के बाद मियाँ साहब को आप मैदान में देखेंगे, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। आखिर वो अवाम के सामने जाएंगे तो क्या बात करेंगे मियाँ साहब? कि कहेंगे कि वोट को इज़्ज़त दो। और अब जब भी उनको सुना है, उन्होंने वो 2-3 बातें दोहराई हैं कि मुझे क्यों निकाला गया और मेरे निकालने वालों का एहतसाब होना चाहिए, और देखें हमारे साथ क्या हुआ और हम कितना मजलूम हैं। इसके अलावा आगे कोई बात नहीं कर सके। तो मियाँ साहब से ज़्यादा तवक्को ना रखें। तवक्को अगर रखनी है इस जमूत को तोड़ने के लिए तो तवक्को रखें आप इस्टेब्लिशमेंट से। कि क्या वो तोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान का सियासी जमूत, और जो तज़ाद जिसकी बात हम सब कर रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम ना हो और कोई दावा करे कि हमारे मुआशी इशारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, वो वक्ती तौर पर शायद कुछ मामलात में हो, लेकिन वो किसी सूरत में सस्टेनेबल नहीं हो सकता। कि बुनियादी तज़ाद है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, कई और ममालिक का भी है कि आपने मुआशी पॉलिसी, सियासी निज़ाम, कवानीन और जो सियासी निज़ाम का बुनियादी ढांचा है उस पर इत्तेफाक राय अगर आप में नहीं है, और हिजान है, इस्तराब है, तहरीकें हैं, मज़ामत है, बयानबाजी है, तफ़र्क़ा है और सिविल नाफरमानी की धमकी है, इन सब में आप माशरत को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते। और ये काम उनका है, ये काम उनका है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान ने मुआशी तौर पर हर सूरत में आगे बढ़ना है। अगर ना बढ़े तो जिस रफ्तार से ठीक है, तो आप कह रहे हैं अगर हकीकी मानों में आप चाहते हैं कि मुआशी एतबार से हम आगे बढ़ें तो तमाम स्टेक होल्डर्स को इस मामले पर बात करनी होगी और इस पर गौर करना। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है। कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं, ये कहाँ से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान साहब, अचानक मुल्क की सियासी मंजरनामे पर ये कौमी हुकूमत की बातें क्यों हो रही हैं? ये चहमगोइयाँ कहाँ से? देखिए, ये कोई आइनी ऑप्शन तो नहीं है। आइनी ऑप्शन में इंटरिम सेटअप होता है, लेकिन हमारे कुछ महरूमियों के हामिल सियासतदान हैं जो कौमी हुकूमत की चहमगोइयों में अपना किरदार ढूंढते नजर आते हैं। और बाजे के अभी तक कोई ऐसा इम्कान नहीं है, और बाजे को खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस पर एग्री नहीं करेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको लगता है पॉसिबल है ऐसा? देखिए, ये गैर हकीकत पसंदाना सोच की अक्कासी करती है ये प्रपोज़ल। नेशनल गवर्नमेंट तो वहाँ होती है जहाँ नेशनल सोच मौजूद हो। हमारी सियासत में नेशनल सोच ही नहीं है। बात यह है कि किसको एक्सक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड करेंगे। लिहाजा नेशनल गवर्नमेंट जो है ना, एक जोक है इस स्टेज पे। इस स्टेज पे डायलॉग के ज़रिए गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठे, अगर कोई दरमियाना रास्ता निकाल सकते हैं तब तो हमारी सॉल्वेशन है, वरना पाकिस्तान एक जवाल की सड़क पे चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है। कैंडिडेट वैसे सरगर्म है। कैंडिडेट अपने तौर पे नहीं, वो ठीक है, आप जो मर्जी कहते रहिए। यहाँ मीडिया खुला है, मीडिया कम से कम कुछ चीज़ों को अगर मोहतात हैं, फिर मीडिया में पूरी आज़ादी है आपको। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ऐसे कोई इम्कानात अभी तो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन भट्टी साहब, ये ऑप्शन डिस्कस हो रहा है और ऐसी चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस्लामाबाद में ये खबरें कौन फैला रहा है? मैं फैला रहा हूँ जी। मैं कहने लगा था कि भट्टी साहब बैठा हूँ, मैं फैला रहा हूँ और मैं फैला रहा हूँ। और अगली मरतबा मैं लाहौर आया तो मुझे सज़ा भी दे लीजिएगा। और मैं इस हक़ में हूँ कि कौमी हुकूमत बने, या कम अज़ कम वो हुकूमत हो जिसमें सियासी अदम इस्तेकाम ना हो, जिसमें हम दहशत गर्दी, आज भी 6 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हों, मुआशी बहरान में इकट्ठे हों, नफ़रतें और तकसीम ना हो। इस जो नाजायज़ हुकूमत और जाली हुकूमत और फार्म 47 की हुकूमत, ये कंपनी चलती मुझे नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा कौमी हुकूमत ना भी बनाएं, फेयर इलेक्शन करा दें। वो नहीं बनाते तो एक हुकूमत बनाएं, 3 साल के लिए कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगाएं कि इन चीज़ों पर सियासत नहीं हो सकती, और मुल्क को इस बुहरान से निकालें। और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो मैं हूँ वो जो कौमी हुकूमत का हामी हूँ, ज़रा गौर से देखें मुझे। ठीक है, आप हामी हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ तो एक कौमी सोच नहीं है किसी की, सियासतदान एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो कौमी हुकूमत कैसे बन सकती है? रसूल बख्श रईस साहब, आपको लगता है इसके इम्कानात हैं? अभी तो फरवरी में इंतखाबात हुए हैं। देखें, जमहूरी तरीके से तो उसके इम्कानात बिल्कुल नहीं है, लेकिन गैर जमहूरी तरीके से ये हुकूमतें बनती नहीं हैं। अगर बनी भी सही तो उसको नाम दिया जाएगा कौमी हुकूमत। अच्छा। और उसका सिर्फ आप ऐलान सुनेंगे, उसके लिए सियासी जमातों की रजामंदी की ज़रूरत नहीं। ये बातें, ये चहमगोइयाँ नहीं, एक अरसे से कई तजावीज़ चली आ रही हैं। रसूल बख्श रईस साहब के हीरो भी आएंगे। सियासी तजादात हैं, कौमी हुकूमत भूमि हुकूमत होगी, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े हैं, मोम की तरह। और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है, शरपसंदी है, जो हर किस्म के मामलात हैं उसको ये हुकूमत बिल्कुल ख़त्म नहीं कर मैंने सकती। फिर कोई नहीं आना वजीर बनने के बाद इस प्रोग्राम में, ये ज़हनों में रखें। आप भी कैंडिडेट हैं इसका मतलब। वो उनकी बात से जाहिर हो रहा है। तो अगर इससे आगे हमने निकलना है तो मैं तो वजीर आज़म का उम्मीदवार हूँ, लेकिन मुझे नीचे टरकाया जा रहा है। ये कई हल्कों से आई है ये तजवीज़। ठीक है, ये तजवीज़ आप कह रहे हैं साहब, अगर आपने करनी है तो मैं नहीं करता बात। जी डॉक्टर साहब, आप ही कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इसका ऐलान होगा और ये संजीदगी से कुछ लोग सोच रहे हैं। अच्छा। और कि क्या पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत चाहिए, उनमें से एक मैं भी हूँ, जमहूरी असूलों के जो जिनके मुताबिक ना हो। प्लीज़ आप डिसरप्ट ना करें, आप अपनी। ठीक है, आप कह रहे हैं ऐसी तजावीज़ तो काफ़ी आ जा रही हैं और इस पर संजीदगी से कहीं ना कहीं गौर भी हो रहा है। तो देखना यह है कि अब इस पर अमल कब होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।